دین کے تمام تر مضامین، جتنا بھی دین ہمارے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں موجود ہے، اس سارے دین کی بنیاد اور بنیادی مقصد وہ ایک ہی ہے کہ سنیں، سمجھیں، اپنے معاملات کی اصلاح کریں اور اللہ رب العالمین کی رضا کے راستے پہ چل پڑیں۔ قرآن پاک کے 30 پاروں کے یہی مقصد ہیں۔ کتب احادیث کا جتنا بڑا ذخیرہ ہے، اس سارے ذخیرے میں بیان ہونے والی باتیں یہی مقصد ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، حتیٰ کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام تک آنے والے سارے انبیاء یہی مقصد لے کر آئے کہ اللہ کی مخلوق کے سامنے اللہ کا تعارف پیش کر کے لوگوں کو اس مالک کی رضا کا راستہ دکھلا کے اس طرف لگایا جائے۔ ان ساری چیزوں کا یہی مقصد ہے۔ ان ایام میں یا ویسے بھی قرآن حکیم کے اندر جو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، ان کی محنتیں، کوششیں، کاوشیں، ان سب کا جو تذکرہ کیا، اس کی بنیاد یہی تھی کہ لوگوں کو پتا چلے کہ اللہ کو ماننے والوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ کی ابدی عزتیں، عظمتیں اور لازوال درجات پانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، وقتی اور عارضی نعمتیں تو ہر ایک پا سکتا ہے۔ فرعون کے پاس بھی تھی، قارون کے پاس بھی تھی، حامان کے پاس بھی تھی، ابو جہل کے پاس بھی تھی، وہ تو سبھی کے پاس تھی۔ وہ دولت جو کبھی ختم نہ ہو، وہ ہے اللہ رب العالمین کی رضا۔ جنہوں نے ان زندگیوں کے مختصر ایام میں اپنے خالق کو، مالک کو راضی کیا، وہ ایسی عزتیں، عظمتیں، درجات، ایسے مقامات پا گئے۔ صدیاں بیت گئی اور صدیاں بیت جائیں، لیکن ان کی عظمتوں میں کمی نہیں آئے گی۔ ہر آئے دن عظمتوں میں اضافہ۔ قبروں میں چلے موجز، وہاں سے اٹھ کے روز حشر، میدان حساب و کتاب میں وہاں موجز، پل صراط سے گزریں وہاں موجز، اعمال کے تلنے کی باری وہاں موجز، وہاں سے فیصلے ہو کے جنت کے اندر چلے جائیں وہاں موجز۔ تو ان سارے لوگوں کی زندگیوں کو جو دہرایا جاتا ہے، وہ صرف یہ بتلانے کے لیے کہ ان لوگوں کے معاملات کو دیکھیں، کیسا کلمہ پڑھا، کیسا ایمان لائے، کس طرح اپنے مالک کو راضی کیا، اور اس رضا اور اپنے مالک سے اس وفا کے نتیجے میں مالک نے ان کی محنتوں کو ضائع نہیں کیا، بلکہ ان کاوشوں کے بدلے میں رب العالمین نے بڑی بڑی ان کو منزلیں دی۔ تو یہ عنوان، اس کے بھی بنیادی یہی 2 تقاضے ہیں۔ ایک یہ کہ پتا ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا اور اس سے ہمیں کیا درس دیا، کہ ان کی باتوں کو مالک کائنات نے لے کے قرآن کی آیات بنا دیا۔ پہلا یہاں سے یہ مقصد دینا تھا کہ جو حقیقی عزتوں، عظمتوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کا نقش قدم یہ ہے، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے، وہ اپنے مالک کی بات کی قدر اس طرح کرتے ہیں، ان کی نظروں میں رب اور رب کی بات کا اتنا بڑا وقار ہے۔ ایک یہ چیز سیکھنی ہے، اور دوسرے درجات و منازل تھے۔ اس عنوان کو مقصد کرنا، بیان کرنے کا یہی مقصد ہے۔ دیکھو، ہم دنیا میں جہاں کماتے ہیں، ہمیں بڑی توقع ہوتی ہے کہ حضرت میرا کاروبار، میری تجارت، میری کھیت و کھلیان، میری زمینیں، ہر جگہ پر ہم محنت کرتے ہیں، اور ہر محنت کرنے والے بندے کی سوچ یہی ہوتی ہے، یہاں میں محنت اس لیے کرتا ہوں کہ یہاں سے مجھے بہتر بدلہ ملے گا، بہتر اجورہ ملے گا، جتنا میں لگا رہا ہوں اس سے کئی گنا زیادہ مجھے منافع پہنچے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کہتی ہے کہ سب سے بڑا منافع چاہتے ہو وہ اللہ کی رضا کے راستے میں۔ دنیا میں جہاں جہاں سے منافع ملیں گے، لیکن وہ تھوڑے سے منافع ہیں، تھوڑی دیر تک چلنے والے کے، لیکن جو اس راستے کی طرف آ کر اپنے خالق کی رضا کے راستے میں لگ جائے، ان محنتوں کے بدلے میں، ان کوششوں اور کاوشوں کے بدلے میں جو انسان کو اجورہ ملتا ہے، بدلہ ملتا ہے، درجہ ملتا ہے، وہ بہت بڑا ہے۔
تو ان دونوں چیزوں کو ہم سنتے سناتے ہوئے چلتے ہیں۔ پہلا ہم نقطہ اللہ کے قرآن سے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے فرمان سے تھوڑا لمحے بھر کے لیے جاننا چاہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کتنے پرانے تھے ہم نہیں جانتے۔ دنیا کی تاریخ کی کوئی کتاب نہیں جانتی کہ ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کتنی پرانی تھی اور کس خطے کے باشندے تھے۔ پہ رہائشی یقینی طور پر تاریخ اس معاملے میں بھی خاموش ہے، اگر کہیں کچھ موجود ہے تو یقین نہیں کیا جا سکتا۔ بعض کہتے ہیں کہ فلسطین کے تھے، بعض کہتے ہیں کہ عراق کے تھے، بعض کہتے ہیں کہ وادی بقا میں آ گئے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے جس بندے کی تاریخ کتنی پرانی ہے ہم نہیں جانتے، وہ بندہ کہاں کا رہائشی تھا 100% ہم نہیں جانتے، اس بندے کا قبیلہ اور خاندان کیا تھا ہم نہیں جانتے، وہ جو گفتگو کرتے تھے، جو زبان اس کی تھی وہ ہم نہیں جانتے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھیں کہ انجان تھے، لیکن یہ انجان بندہ رب نے اتنا درجہ دیا ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے۔ یہ بھی نہیں کہ مسلمان جانتے ہیں، مسلمان چند ارب چند خرب آبادی ہوگی، ابراہیم علیہ السلام اس زمین پر وہ واحد انسان ہیں کہ جن کی طرف ہر دنیا کا مذہب عزت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ آپ موجودہ بائبل پڑھیں، موجودہ تورات پڑھیں، بارہا کو تذکرہ ملے گا، ابراہیم نے یہ کیا، ابراہیم نے یہ کیا، کہ وہ شخصیت کے دنیا کے سارے مذاہب حتیٰ کہ مشرکین مکہ وہ بھی اس بندے کا احترام کرتے تھے۔ یہاں تک کہ کتب احادیث کو جو پڑھتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر کتاب و احادیث الانبیاء میں سب باب قائم کرتے ابراہیم علیہ السلام کے حالات کا بیان، تھے سارے مشرک۔ بیت اللہ میں تصویریں لگائی ہوئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام ہے، ایک نوجوان کی تصویریں لگائی ہوئی تھی جس کے ہاتھ میں تیر اور کمان، مشرکین کہتے تھے یہ ان کے بیٹے اسماعیل ہیں، یعنی کہ اتنے عظیم تھے، یہودیوں کے ہاں بھی محترم، عیسائیوں کے ہاں بھی محترم، مشرکین مکہ کے ہاں بھی محترم، جس کی عزت عصمت اتنی بڑی، لیکن قد پر امیر سے نہیں، فلاں قبیلے سے تعلق تھا کوئی پتہ نہیں، زبان یہ دی نہیں۔ ان عظمتوں کا راز کیا ہے؟ عظمتوں کا راز ایک ہی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے فرما بردار تھے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، رب العالمین فرماتے ہمارے خلیل سب سے بڑے وفادار تھے، سب سے بڑی وفاداری کرنے والے تھے۔ مولا کریم کیسے؟ فرمایا اذ قال له ربه اسلم، جب کہا گیا، ہم نے کہا کہ ابراہیم ہماری بات مانو، ایک بار ہی کہا کہ اسلم، تو مولا تو جیسے کہے گا میں ویسے کروں گا، اور یہ بولا ہی نہیں بلکہ ہر چیز پر عمل کر دکھایا۔ اب قرآن فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے بیچ میں آنکھ کھولی کہ لوگ کوئی چاند کا پجاری، کوئی سورج کا، کوئی ستاروں کا، کوئی کسی چیز کا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں امتحان لوں گا۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ ابتدائی ایام میں اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے آسمان میں ستارہ دیکھا، فرمایا لوگ بھی اس کو پوجتے ہیں، ھذا ربی، میں بھی اسے رب مانتا ہوں۔ لیکن تھوڑی دیر ہوئی، اللہ کا قرآن فرماتا ہے وہ تو غائب ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا رب کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ دن کو ہو رات کو نہ ہو، رات کو ہو دن کو نہ ہو، یہ رب کیسے ہوگا؟ دن میں ضرورت پڑے لوگوں پکاریں، رات ہو جائے رب ہی گم ہو جائے، یہ رب کیسا؟ فرمایا کہ یہ رب نہیں۔ قرآن فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ۔ سورج جب طلوع ہوا صبح، اللہ کے نبی نے فرمایا سبھی کہتے ہیں یہ رب ہے، یہ ہے بھی بہت بڑا، چلو میں اس کو مانتا ہوں، یہ میرا رب۔ فَلَمَّا أَفَلَ، وقت آیا یہ بھی ڈوب گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں یہ بھی رب نہیں ہوگا۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کے ابتدائی مراحل ہیں۔ فَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ رب العالمین فرماتے ہم اپنے خلیل کے سامنے ان نشانیوں کو ظاہر کرتے ہیں، خلیل کے دل و دماغ کو متوجہ کرتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتا گیا، کہتا گیا کہ یہ تو رب نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ کی ذات کو پہچانا کہ رب وہ ہے۔
اب اس کو ماننے کے بعد قرآن فرماتا ہے اب اپنی قوم کے سامنے اپنے گھر سے ابتدا کی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ کے قرآن کی ایک ایک آیت میں بڑی نصیحتیں، رب کو جیسے ہی جاننے لگا اس رب کی رضا کے لیے تبلیغ کرنے لگا، اس کی توحید کی دنیا کے سامنے پرچار کرنے لگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے اندر ہمارے خلیل کا تذکرہ کریں، انہو کان صدیقا، کہ وہ سچے تھے، نبی یا نبی بھی تھے۔ اللہ کو جانا، اب یہ مراحل ہیں وفاؤں کے، اب قربانی آتی ہے۔ ابراہیم یہ سمجھ تو لیا، لیکن اس کے سمجھنے کے بعد یہ نہیں کہ اب گھر میں کونا پکڑ کے بیٹھ جائے، نہیں، ابراہیم شروع کرو، اس پہ اس دعوت کو، اس فکر کو لوگوں کے سامنے عام کرو۔ اللہ کے خلیل نے شروع کیا۔ اب شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ اپنے گھر سے۔ فرمایا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اپنے ابا کے قریب آئے، ابا آپ ان کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ نفع دے سکیں نہ نقصان دے سکیں؟ اللہ کی پوجا کریں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا شیطان کی پوجا نہ کریں۔ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اگر آپ اسی راستے پہ چلے ابا تو میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہیں آپ کو عذاب نہ پکڑ لے۔ یہ ابتدائی ہے مراحل، یہ نہیں کہا کہ اللہ کتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی، میرا ابا، میری قوم، قبیلہ، خاندان، سبھی ان کی پوجا کرتے، اگر ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر میں کہوں کہ نہیں ابا ان کی پوجا نہ کرے، مولا میرا والد کیا کہے گا، میں حالات سے کیسے ٹکراؤں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وفا، یہ ہے وفاداری۔ وفادار کبھی بہانے نہیں کرتے۔ رب نے ڈیوٹی لگائی، خلیل نے شروع کر دی۔ آگے سے باپ نے قریب سے انداز اختیار کیا، والد کیا کہتا؟ یا ابراہیم، اے ابراہیم، لئن لم تنتہی، اے ابراہیم تجھے منع کرتا ہوں، اکیلے رب کی بات کیوں کرتا ہے؟ اگر ابراہیم باز نہ آیا لأرجمنک، تجھے رجم کر دوں گا، قتل کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ اور وہجرنی ملیا، ابراہیم چلے جاؤ، سارے تعلقات ختم۔ اتنی بڑی آزمائش، پہلے کہنا مسئلہ تھا، وہ تو کہہ دیا، اب کہنے کے بعد یہ دھمکیاں، یہ نفرتیں، پھر بھی کہہ سکتا تھا اللہ اب تو معاملہ بڑھ گیا ہے، کہا آپ نے حکم دیا وہ تو میں نے کر دیا، لیکن اب گھر چھوڑنے کی بات آئی، اب بھلا اے میرے مالک تم کو چھوڑ دوں، ابا کو راضی کروں؟ قرآن فرماتا نہیں، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ رب العالمین ایک ایک ادا کو ذکر کر کے ہمیں بتلاتے ہیں اللہ کو ماننے والوں کا انداز کیا ہوتا ہے۔ صدیاں بیت جائیں، جن کا نام کبھی ختم نہیں ہوتا، جن کی عظمتوں کو کبھی زوال نہیں آتا، جن کی کمائی ہوئی ملکیتوں کو کبھی کوئی چیز کھا کے ختم نہیں کر سکتی، ان کے انداز پہ غور کریں۔ پہلی آزمائش تھی، کیسے کہوں، فکر نہیں کی، کہہ دیا۔ جب آگے مصیبتیں آ گئی، فرمایا جھکنے والا نہیں ہوں، اللہ تیری رضا کے لیے مجھے گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے، گھر چھوڑ دوں گا۔ اپنے والد کو کہا قال السلام علیک، ابا میں آپ کو سلام کرتا ہوں، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ ابا آپ نے بات نہیں مانی، میں سلام کر کے آپ سے دور ہو جاتا ہوں، لیکن اپنے رب کو نہیں چھوڑوں گا۔ ابا کا گھر تو چھوڑ دیا، لیکن شہر وہی ہے، آگے سے حکامات آتے رہتے۔ خلیل یہ گھر کا معاملہ نہیں ہے، اس کو بستی میں عام کرو، قوم کے سامنے حُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، قوم کے سامنے کھڑے ہیں۔ خلیل صرف قوم ہی نہیں بلکہ قوم کے وڈیروں کے دربار میں بھی تجھے جا کے، جہاں پہ ساری قوم کوئی نہیں مانتا اس اکیلی ذات کو، اکیلے پن کو، غیروں کی پوجا میں غرق کے، لیکن خلیل کو جیسے جیسے حکم ہوتا جاتا ہے، جی مولا تیرا حکم ہوا کہ سب سے بڑے کے دربار میں چلے جاؤ، وہ جو ان سب کا سردار بن کے بیٹھا ہے۔ قرآن فرماتے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، وہ بندہ جو صاحب اقتدار تھا، سب سے بڑا سرمایہ دار تھا، سب سے بڑا مالدار تھا، جو کہا کرتا تھا کہ میں رب ہوں،
عباس سے ٹکرایا، قبیلے سے ٹکرایا، لیکن اور مشکل مرحلہ کہ اب جو سب سے بڑے بتار ہیں ان کے پاس چلے جاؤ، خدائی کا دعویٰ۔ اللہ کے خلیل، جی مولا تیرا حکم، چل پڑا اس کی دربار میں۔ کہا کہ تو کہتا ہے میں رب ہوں، کہا کہ ہاں میں ہی رب ہوں، کہا کہ تیرا دعویٰ تو غلط ہے۔ کیسے غلط ہے؟ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ ایک مردار انڈا ہے، کئی زندہ انسان ہیں مردہ بن رہے ہیں۔ ربی الذی یحیی و یمیت، کہا کہ ابراہیم یہ کون سی بڑی بات ہے، انا احیی و امید، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک بندہ جو مظلوم تھا، زندگی جس کا حق تھا، اسے قتل کروا دیا۔ ایک بندہ جو کہ ظالم تھا، جسے قتل کرنا چاہیے تھا، اسے زندگی بخشی۔ کہا کہ دیکھ ابراہیم یہ کام تو میں نے بھی کر دیا، جس کے لیے موت لازم تھی میں نے دے دی، جس کے لیے زندگی کی ضرورت تھی میں نے موت دے دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا میرا رب اور کام بھی کرتا ہے، وہ یہ بھی ہے کہ میرا رب وہ ہے کہ سورج کو طلوع کرتا ہے، سورج کو طلوع کرتا ہے مشرق سے، سورج کو غروب دیتا ہے مغرب کی طرف۔ اگر تو رب ہے تو یہ کام کر لے۔ اللہ پاک فرماتے فبہت الذی کفر، بات نہیں بنی کافر سے۔ اب یہ بھی لاجواب ہو گیا، دشمن، اما بھی دشمن، قبیلہ بھی دشمن، حتیٰ حکمران بھی دشمن، سبھی بڑی نفرت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کو ماننے والا، اللہ کا وفادار بندہ ہے، انہی گلیوں میں گھومتا ہے جہاں ساری محبتیں نفرتوں میں بدل چکی ہیں، سارے اپنے بیگانے بن چکے ہیں، لیکن اللہ کے خلیل نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ ان کی نظروں میں پرواہ کرنے کی ضرورت ہے تو رب العالمین کی ذات کی ہے، وہ راضی ہو جائیں، باقی سارے معاملے دیکھ لیں گے۔ حکم ہوا کہ خلیل اب اور مرحلہ مشکل آ رہا ہے، بت خانوں میں جاؤ، بلکہ جانے سے پہلے انہیں دھمکیاں دے دو۔ فَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ، اور ایک کام بھی اللہ کے خلیل ابراہیم نے چھپ کے نہیں کیا، اب دھلے سے اعلان کرتا ہے، قرآن اس کے اعلان کا تذکرہ کرتا ہے۔ فَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہا کہ میری قوم کے لوگوں، جن جن کی تم پوجا کرتے ہو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان سب کو ریزہ ریزہ کر دوں گا۔ باپ ماں وہاں کہا تکلیف، نفرت، قوم کو نفرت، سرداروں کو نفرت، کتنی ساری رکاوٹیں، تکلیفیں، لیکن خلیل لمحے بھر کے لیے بھی اللہ کی تعلیم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا کہ وہ وقت بھی آیا، اللہ کے خلیل بت خانے میں گھس گئے اور بتوں کو ختم کر کے کسی کی ٹانگ توڑی، کسی کی بازو توڑی، سب کو توڑ کے فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم یرجعون، سب کو توڑ کے کلہاڑی برے کے اوپر رکھ لی۔ قوم والے آئے، کہا یہ کیا؟ سمجھ گئے کہ یہ اسی جوان نے کام کیا ہوگا، یقال لہ ابراہیم، جس کو لوگ ابراہیم کہتے ہیں۔ کہا گیا اس کو لاؤ، فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ، لوگوں کے سامنے لاؤ۔ ابراہیم لائے گئے، پوچھا ابراہیم یہ کام کس نے کیا ہے؟ تو نے کیا؟ کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، ان سے پوچھو۔ جو جواب نہیں دے سکتے وہ تمہاری مرادیں کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ جن کے اندر اپنے دفاع کی طاقت نہیں ہے وہ تمہارا دفاع کیسے کریں گے؟ جو اپنے آپ کو موت کے شکنجے سے نہیں بچا سکے وہ تمہیں کیسے بچائیں گے؟ جو اپنے آپ کو معذور کر بیٹھے، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کی بازو نہیں، کسی کا ناک نہیں، کسی کی کان نہیں، فرمایا کہ اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، افسوس ہے، اف ہے تم لوگوں پر، ان کی پوجا کرتے ہو اور حالات کیسے ہیں؟ صحیح بخاری کتاب حدیث الانبیاء باب یزفون، اکیلا مسلمان ہے بس، اگر کوئی دوسرا ساتھی ہے تو رفیق حیات، ایک خاتون ہے، بیوی ہے سیدہ سارہ سلام اللہ، اب پورے شہر میں گھومنے والا اکیلا ابراہیم ہے جو اکیلے رب کو مانتا ہے، اس کی پوجا میں لگا ہوا، باقی سارے تو بتوں کی پوجا میں، لیکن اکیلا پورے شہر والوں کی نفرتوں میں، ان کی نفرتیں، عداوتیں اس بندے سے ہیں۔ اب یہاں تک معاملہ آیا، قرآن فرماتا ہے قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب تو عزت کی بات آ گئی، اس بندے نے ہمارے معبودوں کو ختم کر دیا، اب یہ عزت کی بات ہے، اب نہیں چھوڑیں گے۔ ابراہیم بہت کچھ ہو گیا، اب تیرے لیے فیصلہ ہے، کیا فیصلہ؟
قرآن فرماتا ہے قالوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، سارے کی ساری قوم نے مشورہ کیا کہ لکڑیاں اکٹھے کرو، آگ جلاؤ، اس بندے کو جلانا ہے۔ فرمایا صرف لکڑیاں ہی نہیں تھی، قالوا بنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، لکڑیوں کے چاروں طرف دیواریں کھڑی کرو، ان دیواروں میں لکڑیاں ڈالو، ڈال کر اس میں آگ جلا کے ابراہیم کو اس میں پھینک دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، سارا معاملہ ہو رہا ہے۔ ایک مرحلہ بھی دیکھ، کوئی چیز آسان ہے، بڑے بڑے مشکل مراحل، لیکن یہ بندہ جس نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ جیسے میرا مالک کہے گا ویسے کرتا جاؤں گا۔ حدیث کتاب صحیح بخاری کتاب التفسیر، امام بخاری ایک آیت کے نام پر، ایک آیت کے ٹکڑے پر ایک باب قائم کر کے حدیث لاتے گئے۔ اب وقت آیا، باپ بھی گیا، ماں، خاندان، برادری، حکمران، بادشاہ، سارے دشمن، اب جان تھی، اب وہ بھی موت کے منہ میں جا رہی ہے۔ کہا ابراہیم ہم تجھے اس آگ میں پھینکنے والے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی شرمندگی ہے، زبان پر کلمات کیا ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا رب کافی ہے، جو کرنا چاہتے ہو کر لو، میں کروں گا جو میرے رب کا حکم ہے۔ آگ میں پھینک دیا۔ قرآن فرماتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ہم نے اوپر سے آگ کو پابند کیا کہ آگ تیرا کام ہے جلانا، لیکن آج یہ تجھے قانون بدلنا پڑے گا، یہ اصول تجھے بدلنا پڑے گا۔ آج جلنے کے بجائے ہمارے خلیل کو امن دینا پڑے گا، سلامتی دینی پڑے گی۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے جلانے کی کوشش کی، پوری قوم کے لوگ جلانے والے ہیں لیکن اللہ والے کو جلا نہیں سکے۔ پھر کیا ہوا؟ کہا ابراہیم تیرے مقابلے کی ہمارے اندر طاقت نہیں، لیکن ایک کام میں ہماری بستی سے نکل جاؤ۔ اکیلا بندہ، بیوی ساتھ ہے، جاتے بھی ہیں لیکن کچھ کلمات کہتے ہوئے جاتے ہیں۔ فرمایا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ایسے سمجھو کہ اللہ کے خلیل کے رب نے وہ کلمات ذکر کیے جن کلمات میں لوگوں کی بے وفائیوں کی نشاندہی تھی۔ اللہ کے خلیل نے بستی کی طرف دیکھ کے کہا بستی والو، ابا بھی رہ گیا، امی بھی رہ گئی، پورا قبیلہ خاندان رہ گیا، میں اکیلا اپنی جان بچا کے جا رہا ہوں۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی رضا کے راستے کی طرف نکلا ہوں، میرا رب ضرور میری طرف مہربانیاں کرے گا، راستے مجھے ضرور دے گا۔ اکیلے کے، بیوی ساتھ، اور بیوی کو کہتے ہوئے جاتے۔ صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب یصفون، بیوی سے گفتگو ہو رہی ہے۔ سارا، جی ابراہیم، سارا اس وقت میں اور تو دو انسان ہی ہیں اس زمین پر جو عرش والے کی عبادت کرتے ہیں، باقی تو سارے بھول گئے۔ دو میاں بیوی جا رہے گے اور ساتھ اللہ سے دعائیں ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اللہ قوم نے بھی وفا نہیں کی، اے جہانوں کے پالنے والے تجھ سے نیک بیٹے کی التجا کرتا ہوں، مجھے صالح بیٹا۔ چلے جا رہے گے۔ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کتاب البیوع، امام صاحب باب کام کرتے ہیں، باب شراء المملوک، حدیث لاتے ہیں ایک ظالم کے بستی سے گزر ہوا۔ اس ظالم کا دستور کیا تھا؟ کوئی بھی میاں بیوی وہاں سے گزرتے تو بیوی کی عزت پہ حملہ کرتا۔ وہ ظالم بھی سامنے آیا، اللہ پاک نے امان بخشی، پھر آگے چل پڑے۔ اب چلتے چلتے وادی بکہ میں آئے ہیں، وہی دعائیں ہیں، رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما، اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ رب العالمین فرماتے ہیں وبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے بیٹا عطا کیا۔ بیٹا تو مل گیا، اب وادی مکہ ہے، اور کیسی ان ساری چیزوں کو سننے سنانے کے لیے ذہن کو وہاں لے جائیں، پھر معاملہ سمجھ میں آتا ہے مسلمانی کیا ہوتی ہے، کلمے سے وفا کیا ہوتی ہے، اللہ کی ذات کو جان کر مان کر اس کی بات کیسے مانی جاتی ہے۔ اب ایسے مراحل، ماں باپ خاندان قبیلے سارے گئے، اب اکیلے صرف اپنی بیوی کو لے کے چلے تھے۔ جب اپنی بیوی کو لے کے چلے، ان مشکل مراحل سے، ان مشکل پریشانیوں سے گزرتے گزرتے بیچ میں سیدہ ہاجرہ سلام اللہ بھی مل گئی ہیں۔ اب دو بیویاں ہیں، سیدہ سارہ سلام اللہ،
سیدہ ہاجرہ سلام، 2 بیویاں، اکیلے اللہ کے خلیل ہیں، آئے ہیں کہاں پر؟ وادی بکہ میں۔ معصوم سا اسماعیل پیدا ہو چکا ہے، اب یہ ننا منا سا اسماعیل ساتھ ہیں، 4 افراد ہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام، سیدہ ہاجرہ سلام اللہ، سیدہ سارہ سلام اللہ، اور یہ ننا سا اسماعیل۔ کہاں پہ ہیں؟ وادی مکہ میں۔ مکہ پرانا نام تھا بکہ، جس نام کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ۔ اس دور میں بکہ نام تھا، اور یہ کوئی شہر نہیں تھا۔ حدیث کتاب صحیح بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب یزفون، یہ ایسی بیابان وادی تھی کہ اس وادی سے جب قافلے گزرتے تھے پانی کے لیے پریشان ہوتے تھے، کیونکہ جنگل ہی جنگل ہوتا تھا۔ حدیث میں اتنی بیابانی تھی، اتنی بیابانی کہ ایک بار اس وادی سے قبیلہ گزرا، قبیلے بنو جرہم، یہ لوگ یہاں سے گزرے، ان کا پانی ختم ہو گیا، اپنے سر ٹیک کے کہنے لگے اب تو مار ہی گئے، یہاں پانی کیسے ملے گا؟ اس وادی میں تو پانی کا امکان ہی نہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے ہی ان پریشان لوگوں میں سے کسی نے سے نظر اٹھائی تو ان کالے پہاڑوں پر ایک سفید پرندہ نظر آیا۔ اس نے پرندہ دیکھا، لوگوں کو کہا کہ پانی ہوگا، کیونکہ یہاں پر ایک پرندہ موجود ہے جس پر دیکھ کر ہم اندازہ لگا چکے ہیں کہ اس وادی میں کہیں نہ کہیں پانی ہوگا۔ اندازہ لگاؤ کہ جس وادی میں پرندے کو دیکھ کر بھی لوگ تعجب میں پڑتے ہیں، وہ وادی کیسی ہوگی، وہاں پہ کیسی بیابانی ہوگی، کالے پہاڑ، جنگلات ہیں، یہ 4 افراد وہاں پہ رہتے ہیں۔ لیکن حکم ہوا کہ خلیل اب ان میں سے 2 کو چھوڑو، آپ اور سارا تو یہاں سے نکل جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ باپ، ماں، قبیلہ، خاندان، برادری سارے گئے، اپنا شہر گیا، کئی مصائب و آلام کو برداشت کر کے وادی مکہ میں ایک جنگل میں آئے تھے۔ حکم ہوا کہ اس جنگل میں اس ننھے بچے کو بھی چھوڑو، بیوی کو بھی چھوڑو، یہاں سے نکلو اور کہاں پہنچو؟ فلسطین پہنچو۔ اور یہ کتاب صحیح بخاری۔ ان ساری چیزوں کو سنتے سناتے ہوئے دل اور دماغ کی کھڑکیاں کھول کے وہاں کا نظارہ سامنے کرو، کیسا عالم ہوگا۔ اور یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑی دولتیں دے کے جا رہے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب یزفون، حکم آیا۔ اب یہ حکم کی وفا میں اتنے تیز تھے کہ اپنی بیوی کو تفصیل سے بیٹھ کے بتائیں کہ ہاجرہ ادھر آؤ، بیٹھو، تمہیں احوال دیتا ہوں، اللہ کا حکم آ چکا ہے، آپ کو یہاں پہ چھوڑنا ہے، مجھے یہاں سے کوچ کر کے فلاں خطے میں جانا ہے۔ اتنا سمجھاتے یہ بھی اللہ کے حکم میں تاخیر سمجھتے ہیں۔ حکم آیا، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ کو یہ کہہ کر چلتے ہیں، ہاجرہ یہ جو پانی ہے، تھوڑا سا پانی کھلی میں پڑا ہوا یہ پانی اور یہ چند کھجور کے دانے ہیں، اپنے لیے اور اپنے بچے، اس میں کافی سمجھنا، ہم تو چلتے ہیں۔ اور اس میں آتا ہے کہ جب یہ اچانک واقعہ پیش آیا، سیدہ ہاجرہ پوچھتی ہیں، ابراہیم کیا کہہ رہے ہو؟ اس بیابان وادی میں تھوڑا سا پانی، چند کھجور کے دانے، ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہو؟ اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، جواب دینا تو دور کی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے خلیل جو جا رہے تھے اپنے قدم بھی نہیں روکے، چلو قدم نہ روکتے، لمحے بھر کے ذرا پیچھے مڑ کے دیکھتے، بیوی ہے، شریک حیات ہے، میرے بڑھاپے میں پیدا ہونے والے میرے بیٹے اسماعیل کی والدہ ہے، میں پوچھ لوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں، یہ بات بھی نہیں ہے۔ اللہ کے خلیل نے کوئی توجہ نہیں دی۔ ایک بار پوچھا، دوسری بار پوچھا، تیسری بار سیدہ ہاجرہ نے پیچھے سے بولا، پیچھے سے کہتی ہے، ابراہیم آپ کے انداز سے یہ لگتا ہے اللہ امرا کا کہ آپ کو رب نے یہ حکم دیا ہے، تبھی تو اس بیابان وادی میں ان مشکل مراحل میں ہمیں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، جب عرش والے رب رحمان کا نام آیا، اللہ کے خلیل کے قدم رک گئے، اپنی بیوی کو کہا کہ ہاں میری بیوی ہاجرہ، یہ بات آپ کی درست ہے، یہ جو قدم میں نے اٹھایا ہے صرف اس بنیاد پر کہ رب کا حکم میں
آگے سے اللہ کے نبی تھے، لیکن ان کی صحبت میں رہنے والی خاتون بھی اتنی بڑی عظیم تھی، کہنے لگی ابراہیم اگر اللہ ہی کا حکم ہے، عرش والے رب نے اس حکم کا آپ کو پابند کیا ہے تو کوئی شکوہ شکایت نہیں، آپ اپنے رب کے فرامین کی پاسداری کریں، مجھے اس رب کی رحمت میں امید ہے، وہ ہمارا رب ہمیں ان بیابانوں میں کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ کیسا مرد ہے، کیسی خاتون ہے، کالے پہاڑوں میں، ریگزاروں میں، ریگستانوں میں، جبلوں میں، جہاں پہ ایک پرندے کو دیکھ کر بھی لوگ تعجب میں پڑتے ہیں کہاں سے کھاتا ہوگا، سے پیتا ہوگا، کیسے یہ رہتا ہوگا، لیکن یہ خلیل اللہ کا گھرانہ ہے جن کو رب نے کہا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یہ گھرانہ میرے دوستوں کا ہے۔ اب وہ دوستی کیسے ہے؟ بچے کو بھی چھوڑا، حدیث میں آتا ہے چل پڑے بڑے عرصے کے بعد۔ اب یہاں پہ کیا مراحل تھے، وقت ملتا ہے تو آگے اختصار سے ذکر کرتا ہوں، چلے گئے، بڑا وقت گزرا، اس عالم میں چھوڑ کے گئے تھے۔ اب جب اللہ کے خلیل پھر سے حکم ہوا کہ اب جاؤ ابراہیم، آپ کو اجازت ہے، وادی بقا میں جاؤ اور اپنی زوجہ سیدہ ہاجرہ سے ملو، اپنے بچے اسماعیل سے ملو۔ اب جب آئے تھے اسماعیل تھوڑے بڑے ہو چکے تھے، چل پھرنے کے قابل تھے۔ اب اللہ کے نبی جو کئی سالوں کے بعد، آپ سوچیں چند مہینوں کا دودھ پیتا بچہ چھوڑ گئے تھے، اب جب آئے ہیں یہ بچہ چل پھرنے کے قابل ہے۔ اتنے سالوں کے بعد بڑی محبتوں میں، بڑی الفتوں میں جو بچہ پیدا ہوا تھا، پھر اس کو چھوڑ کے چلے گئے، کئی سال بیت گئے، اب جب واپس آئے ہیں اللہ پاک قرآن میں فرماتے اسماعیل اتنی عمر کو پہنچے تھے کہ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے چلتے تھے۔ اب جب ملنے کے لیے آئے پھر سے دوسری آزمائش، فلما بلغ معه السعي يا بني إني أرى في المنام انی اصبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اللہ پاک نے خواب کے ذریعے آگاہ کیا، اس ابراہیم کو باپ کو چھوڑایا، ماں کو چھوڑایا، قبیلے کو چھوڑایا، خاندان کو چھوڑایا، وادی مکہ میں رہنے لگا۔ اس وادی میں بچہ پیدا ہوا، کئی سالوں کے لیے پھر سے بچے کو بیابانوں میں چھوڑ گئے، کئی سالوں کے بعد جب واپس آئے بڑے ہی پیارے لگتے تھے ننھے سے اسماعیل، لیکن اب حکم ہوا کہ ابراہیم اس اسماعیل پہ تجھے چھری چلانی ہے، اس کو ذبح کرنا ہے۔ اتنا